بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ درویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم کو موت کا فرشتہ موت دیتا ہے جو تم پر مقرر ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی وفات کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کو موت دیتے ہیں اور کوتاہی نہیں کرتے۔ تو اسی لحاظ سے آج کی ویڈیو میں ہم اپنے دیکھنے والوں کو اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری سے متعلق آگاہ کریں گے کہ وہ کیسے روح قبض کرتے ہیں اور ملک الموت اسرائیل علیہ السلام ایک ہی لحظہ میں بہت سے مرنے والوں کی جانیں تنہا کیسے قبض کرتے ہیں، اور ملک الموت کے متعلق ان تمام باتوں سے بھی آگاہ کریں گے جن کے بارے میں آج سے پہلے آپ لا علم تھے۔ عزیز خواتین و حضرات، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا اور انہی ملائکہ میں سے اللہ کے ایک مقرب فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں جن کو ملک الموت بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق دنیا کا نظام 4 فرشتوں کے سپرد ہے، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد لشکروں اور ہواؤں کا کام ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد بارش اور نباتات کا کام ہے۔ اسی طرح حضرت اسرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے پر مامور ہیں اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ان سب کو اللہ کی چوکھٹ تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل، اتنی بڑی دنیا ہے، کوئی دنیا کے کسی کونے میں مرتا ہے، کوئی کسی کونے میں مرتا ہے، تو تم اتنے لوگوں کی روح ایک وقت میں کیسے قبض کرتے ہو؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میرے سامنے ایک پلیٹ میں پڑی چیز کی مانند ہے، جس کی روح کا حکم ہوتا ہے اس کو اللہ کے حکم سے اٹھا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو ارواح قبض کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے، اور ہم مثال سے بھی اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایک ہی فرشتہ تنہا اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے۔ حقیقت میں ارواح کو قبض کرنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو محض نگران اور واسطہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں اور ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جن کا انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں اربوں مخلوقات کو وجود بخشتے اور اتنی ہی مخلوقات کو فنا کرتے ہیں۔ یہ وہ لامتناہی قدرت ہے جو ہر لمحے ہر چیز کو دیکھتی اور جانتی ہے، اور وہ لامتناہی علم ہے جس کا عقل تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہیں، آنے واحد میں ان ذرات کی باقدر کام سر انجام دیتے ہیں اور تمام مرنے والوں کی روحیں قبض کرتے ہیں۔ روح قبض کرنے والے اللہ تعالیٰ ہوں یا ملک الموت، جس کی موت کا وقت آپ پہنچتا ہے وہ اپنی روح قبض کروانے کے لیے خود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اسے ایک ایسی مثال سے سمجھیے، فرض کریں ہزاروں کی تعداد میں ریڈیو اور اینٹینا ہے جو کسی مخصوص فریکوینسی پر کام کرتے ہیں۔ جب ہم اس فریکوینسی پر کام کرنے والے ٹرانسمیٹر کا بٹن دباتے ہیں تو ایک ہی وقت میں ان تمام ریڈیو پر الفاظ اور بولنے والے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اسی طرح مخلوق اپنے تمام تر عجز و فقر کے ساتھ قدرت و عزت کے مالک ہستی کی طرف متوجہ ہے، اور جب اس کی تخلیق یا روح کی سپردگی کا مقررہ وقت آتا ہے وہ اپنی روح میں مخصوص اشارہ محسوس کرتی ہے۔ جب ایک عاجز انسان ایک بٹن دبا کر ہزاروں کلومیٹر دور پڑے آلات پر اثر انداز ہو سکتا ہے، تو عجز و نقصان سے پاک اور قدرت والی ہستی، جس کا ہماری ارواح و انفاس کے ساتھ گہرا تعلق بھی ہے، ہماری ارواح پر اثر انداز ہونے سے کیسے عاجز جبکہ انسان ایک زندہ مشین ہی تو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے
حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین سے کچھ مٹی لانے کا کہا گیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لینے گئے تو زمین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، میں تجھے اس ذات کی قسم دیتی ہوں جس نے تجھے میرے پاس بھیجا، تم یہ مٹی نہ لے کر جاؤ۔ اس مٹی سے جو انسان بنے گا وہ فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا، تو کل کو اسے آگ میں جلنا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو اللہ نے دریافت کیا مٹی کیوں نہیں لائے؟ تو حضرت جبرائیل نے زمین کا جواب سنایا اور کہا کہ اے اللہ، جب اس نے آپ کی عظمت کا واسطہ ڈالا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالی نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا۔ پھر میکائیل کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، حتیٰ کہ ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جب زمین نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھی یہی جواب دیا تو آپ نے فرمایا، اے زمین، جس ذات نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے وہ تجھ سے زیادہ اطاعت و فرما برداری کے لائق ہے، تو میں اس کے حکم کے سامنے تیری بات کیسے مان سکتا ہوں؟ چنانچہ آپ نے زمین کے مختلف حصوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، کیونکہ تم یہ مٹی لے کر آئے ہو تو ان کی جان بھی تم ہی قبض کرو گے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر میں انسانوں کی جانیں قبض کروں گا تو لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور مجھے برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ کوئی تمہارا نام نہیں لے گا اور نہ ہی تمہیں کوئی برا بھلا کہے گا۔ آج آپ دیکھ لیں، جب بھی کسی کو موت آتی ہے تو کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب اسرائیل علیہ السلام رات کے 2 بجے آئے اور اس کی جان لے گئے، بلکہ ہر موت پہ یہی سننے کو آتا ہے کہ فلاں کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی، یا کسی کی ایکسیڈنٹ سے موت ہو گئی، یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، لیکن ملک الموت کا نام کوئی نہیں لیتا۔ بیان ہوتا ہے کہ ملک الموت دن میں 3 مرتبہ لوگوں کے چہرے دیکھتے ہیں۔ جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے اور رزق دنیا سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کی روح قبض فرماتے ہیں۔ جب وہاں موجود لوگ رونے لگتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے پٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا کوئی قصور نہیں کیا، میں تو اللہ کی طرف سے مامور ہوں، نہ میں نے مرنے والے کا رزق کھایا نہ ہی اس کی روح قبض کی، مجھے تو تمہارے پاس بار بار آنا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک روز اپنے گھر میں تشریف فرما تھے کہ اچانک گھر میں ایک خوبصورت شخص داخل ہوا۔ آپ نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، تجھے اس گھر میں کس نے داخل ہونے دیا؟ اس نے کہا، گھر والے نے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بے شک صاحب خانہ کو اس کا اختیار ہے، یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تمہاری چند نشانیاں بتائی گئی ہیں، مگر تم میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی نظر نہیں آ رہی۔ تو ملک الموت نے پیٹھ پھیر لی تو آپ نے دیکھا کہ ان کے جسم پر آنکھیں ہی آنکھیں نظر آنے لگی اور جسم کا ہر بال نوکدار تیر کی طرح کھڑا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً تعوذ پڑھا اور ان سے کہا، آپ اپنی پہلی شکل پر تشریف لے آئے۔ جو اس کی ملاقات کو بہتر جانتا ہے تو ملک الموت کو اسی شکل میں بھیجا جاتا ہے جس میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک دوسری روایت میں یوں بیان ہوتا ہے کہ جب اس نے پیٹھ موڑی تو اس کی وہ شکل آئی جس سے وہ برے لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا کہ اے ملک الموت، آپ مجھے وہ صورت دکھائیں جس میں آپ کفار کی روحوں کو قبض کرتے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا کہ یہ آپ کی طاقت سے باہر ہے۔ تو ملک الموت نے وہ صورت دکھانی شروع کی اور فرمایا کہ آپ اپنا منہ موڑ لیجئے۔ اب جو دیکھا تو ایک سیاہ شخص کے سر میں آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، اس کے جسم سے بال کی بجائے تیر اور منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ یہ حال دیکھ کر آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے ملک الموت کو دیکھا تو وہ اپنی شکل میں موجود تھے۔ آپ نے ملک الموت سے کہا
کہ اگر کفار کو محض تمہاری شکل ہی دیکھنے کی تکلیف برداشت کرنی پڑے تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہے۔ اب ذرا یہ بتائیں کہ مومن کی روح کس طرح قبض کرتے ہیں؟ ملک الموت نے کہا کہ ذرا منہ پھیر لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے منہ پھیر کر دیکھا تو آپ کے سامنے ایک حسین نوجوان کھڑا تھا جس کے کپڑے سفید تھے اور جسم مہک رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا کہ اگر مومن کو آپ کے دیدار کی دولت ہی نصیب ہو جائے تو اس کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں موت کی تیاری، ملک الموت سے خوش شکل ملاقات اور آخرت میں نجات کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔